أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا مول الخا شہزاد اربو قبا امداد کن، بلغ العلا بکمالہ کشفت الجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آئیے مل کر درود پاک کا ورد کریں، پڑھیں من نواز سے اللہم صلی علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی لمبا چوڑا پروگرام نہیں چلنے والا ہے، بس مختصر سے وقت میں مختصر سی باتیں آپ سن لیں، کیونکہ ماحول کو دیکھتے ہوئے اپنے کام کو انجام دینا چاہیے انسان کو۔ اور میں بہت جلد اپنی تقریر کو میں سمیٹ لوں گا، بشرط یہ کہ آپ کو ذرا غور و فکر سے سننا پڑے گا، ہے نا، زندہ دلی کے ساتھ سنیں گے نا، زندہ دلی کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل۔ اور یہ برسی کے تعلق سے اس پروگرام کو سجایا ہے، تو ذرا میں تھوڑی سی اس پر روشنی ڈالوں۔ تو میں اس سے پہلے بس 2-3 اشعار پڑھتا ہوں، آپ سماعت کریں اور اچھے لگے تو سبحان اللہ بول دیں، نہ بھی لگیں تو اپنی چادروں میں اپنے ہاتھ دبا کر بیٹھ سکتے ہیں۔ مجھے آج کوئی بھی کسی سے کوئی گلہ شکوہ ہے ہی نہیں انشاءاللہ، جی کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے کسی سے۔ شاعر نے کہا تھا کہ ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، بنایا رب نے جسے بس وہ ہے فنا کے لیے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا قبر کے سائے تلے۔ رب فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ایک دن مٹی میں ہی ملا دیا جائے گا اور ایک دن مٹی سے ہی اٹھا لیا جائے گا۔ یاد ہے یہ آیت؟ یاد تو ہوگی نا، کیونکہ قبرستان میں جب قبر پر مٹی ڈالتے ہیں تو یہی پڑھتے ہیں، شاید یہی پڑھتے ہیں، ہاں میرے خیال میں تو یہی پڑھتے ہیں شاید۔ مگر آج کل کا دور یہ ہے کہ قبرستان میں بھی جا کے بھی وہاں بھی یہ کہہ دیتے ہیں مولانا فرمان صاحب ایک آپ جی کھڑے ہو جاؤ پڑھتے رہو آیت، کیونکہ اتنا شعور نہیں رہا ہمیں کہ ہمیں یہ آیت بھی یاد ہو۔ ایسے ہی بتا رہا ہوں، اتنا بھی شعور نہیں ہے ہمیں کہ ہمیں یہ آیت بھی یاد ہو، کیونکہ ہمیں اسلام سے منحرف ہونے میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم نے تو اسلام کو ایک مذاق سمجھ رکھا ہے، شریعت مصطفیٰ کو ہم نے مذاق بنا لیا ہے۔ بس ہمیں اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں کہ دنیا کی عیش و آرائش ہمیں مل جائے، بس دنیا کا ہمیں جو یہ دنیا کے اندر ماحول چل رہا ہے اس میں بس ہمیں پیسے مل جائیں، ہمیں دولت مل جائے، ہمارے بچے بڑی بڑی پوسٹوں پہ پہنچ جائیں، بس اس سے زیادہ ہماری زندگی کا کوئی نہیں ہے۔ ہم نے بھلا دیا ہے کہ مصطفیٰ کی زندگی کس کو کہتے ہیں، ہم نے بھلا دیا ہے کہ شریعت مصطفیٰ کہتے کس کو ہے، ہم نے بھلا دیا ہے کہ ہمارے اسلاف نے اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارا ہے۔ میاں اٹھا کر دیکھو پہلے کے بزرگوں کی زندگی، کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی کو نچھاور کیا دین اسلام کے لیے۔ یہ دین اسلام یوں ہی تمہارے پاس تک نہیں آیا۔ آج مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، اس کے کان میں اذان پڑھ دی اللہ اکبر اللہ اکبر، بیٹے سلامت رہ تو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ اسلام بڑی آسانی کے ساتھ ہمارے یہاں تک پہنچ گیا، مگر اس اسلام کی خاطر لوگوں نے اپنے بچوں کو قربان کیا ہے، لوگوں نے اس اسلام کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کیا ہے۔ اٹھا کر دیکھو تواریخ، جب اسلام کی تواریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ دین اسلام کی خاطر لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ زیادہ بڑی بات نہیں، کیول میدان کربلا پہنچیے، میدان کربلا میں پہنچنے کے بعد میں دیکھیے میرے امام نے کیا کیا، اپنے 6 ماہ کے لفظ جگر کو قربان کیا، اپنے نوجوان حضرت علی اصغر کو قربان، حضرت علی اکبر کو قربان کیا، حضرت قاسم کو قربان کیا، قربان نہیں کیا بلکہ قربان کر کے زمانے والوں کو پیغام دیا، اے زمانے والوں سنو،
اگر دین اسلام کی خاطر ابھی کبھی بات آئے تو اپنے مال کو مت دیکھنا، اپنے بچوں کو مت دیکھنا، اپنی اولاد کو مت دیکھنا، بلکہ دین اسلام کی خاطر اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے مال کو قربان کر کے چلے جانا۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، کیا کہتے ہیں ماشاء اللہ۔ اور ہوا ہے نا، یہی ہوا ہے میرے خیال میں۔ مگر آج ہم خود کو دیکھیں، اپنے بیٹوں کو دیکھیں، جب پتا چلے گا کہ ہم اپنی زندگی کس طریقے سے بشر کر رہے ہیں۔ میاں کسی چیز پر اپنی بات اٹھانی بڑی آسان ہے، کسی چیز پر انگلی اٹھانی بہت آسان ہے، مگر یاد رکھو اگر کسی کی طرف تم نے انگلی اٹھائی تو اس کا بھی حساب و کتاب تمہیں دینا پڑے گا۔ ہاں، تمہارے گاؤں کا ماحول میں کیول آدھے گھنٹے نہیں جان گیا ہوں کیسا ہے، سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ وہ انسان ہی نہیں جو بات چیت کر کے پہچان نہ لے کہ اس کا معاملہ کیا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو سے یہیں پر روکتا ہوں اور ذرا جس چیز کے لیے مجھے یہاں پر ملوث کیا ہے میں اس کو تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں۔ تمہارے یہاں بڑا آسان سا طریقہ ہے اذان صلاۃ کا، میں کھول کے کہتا ہوں چاہے مجھے روک دیں یہاں پہ، آل نہیں بلائیں گے کوئی بات نہیں، آلو کو نہیں بلائیں گے تو، مگر اللہ رب العزت رزق دینے والا ہے، رب رزق دیتا ہے، کوئی نہیں دے سکتا اس کے علاوہ۔ تو کیا کہ صلاۃ پڑھتے ہیں نماز میں کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ خلل۔ کیا ہوتی ہے؟ خلل پیدا ہوتی ہے۔ اگر امام صاحب صلاۃ پڑھتے ہیں تو نماز میں کیا پیدا ہو رہی ہے؟ ہماری خلل پیدا ہو رہی ہے، یہ ہمارے ذہن بن گئے ہیں۔ مطلب شریعت مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے ذکر کو سننا تمہاری خلل پڑ رہی ہے۔ آخر کیسا تمہارا ضمیر ہے؟ مر گیا، تم مر کر مٹی میں مل جاؤ۔ جو قوم اپنے انبیاء کی ادب نہیں کر سکتی، جو قوم اپنے نبی کے پیغام نہیں کر سکتی، یاد رکھو اس قوم کو زمانے میں اس نابود کر دیا جاتا ہے۔ کیا سمجھ رکھا ہے ہم نے؟ کیا ہم نے شریعت مصطفیٰ کو کھیل سمجھ رکھا؟ کیا کھیل ہے؟ ہمارے اس لیے ہی مصطفیٰ نے طائف کے بازاروں میں جا کر پتھر کھائے تھے کہ اس لیے یہ دن دیکھنے کے لیے۔ آمنہ فرماتی جب میرا بیٹا پیدا ہوا تھا اس وقت میں کسی اور کو یاد نہیں کیا، اپنی امت کو یاد کیا تھا۔ کیا تھا نہیں کیا تھا؟ حضرت علی کا بیان ہے جب مصطفیٰ کو قبر اندر کے اندر رکھا گیا تھا، آواز آ رہی تھی، ہم نے کان لگا کر سنا، مصطفیٰ کے گا بھیل رہے تھے، کیا کہہ رہے ہیں؟ مصطفیٰ کہہ رہے تھے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، تب بھی اپنی امت کو یاد کر رہے، مگر وہی ناکارہ امت، وہی جاہل امت آ گئی دنیا کے اندر اور اٹھانے لگی پتلے میرے مصطفیٰ کی شریعت پر۔ یاد رکھو یہ اس طریقے کا ہے، رب قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو تم بھی خوب خوب درود بھیجو اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ یہ کہہ رہے رب، یہ کہہ رہا قرآن مقدس کے اندر، رب نے ہمیں پوری اپنا ایک جسم لوٹڑا بنا دیا، پورا جسم کا لوٹڑا تیار کر دیا۔ کہیں پر دکھا لو پورے قرآن کے اندر، جہاں بخاری اٹھا لو، ترمذی اٹھا لو، مشکات اٹھا لو، کہیں بھی اٹھا لو، رب نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میں نے تجھے پیدا کیا تو تجھ پر احسان کیا، کہیں نہیں کہا نا رب نے کہ میں نے تجھے آنکھیں بھی دی ہیں، میں نے تجھے خوبصورت خوبصورت گال بھی دی ہیں، خوبصورت خوبصورت ہونٹ بھی دیے، یہ تجھے میں نے جوانی دی ہے، سب چیز یہ کہیں نہیں کہا نا رب نے، نہیں کہا۔ مگر جب اپنے مصطفیٰ کی بات آئی تو قرآن نے کھلا اعلان کر دیا اے ایمان والو ہر چیز سے منحرف ہو جانا مگر اپنے مصطفیٰ کی، میرے نبی کی کبھی شریعت کو بھلا مت دینا، بلکہ اس پر پیرامن ہو کر زمانے والوں کو پیغام دے دینا۔ اے زمانے والوں دنیا کے اندر رہو تو دین اسلام کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کر کے چلے جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار مدینہ علامہ شیر محمد صاحب قبلہ زندہ آباد زندہ آباد۔ کیا بات! ایسا نہیں ہے کوئی سا موضوع ایسا ہو جو ہم سے بچ سکے، تمہارا گاؤں ہے، یہ یہاں ہم آج آ گئے
ورنہ رب کا احسان ہے، مسلک گواہ ہے کہ روزانہ ہی ہم تقریر کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور یہ تو 50 آدمی ہیں، کئی ہزار کے مجمع کو ہم روک دیتے ہیں الحمدللہ۔ اور اس چیز پر ایک دلیل نہیں، 1000 دلیل پیش کر سکتے ہیں مولانا صاحب یہاں پر بیٹھے کہ مصطفیٰ پر درود پڑھنا کیسا ہے، 1000 دلیلیں پیش کر سکتے ہیں ہم لوگ۔ نبی مسلم کے اندر بات فرما رہی تھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ کہ جب جو شخص، مفہوم میں سنا دیتا ہوں آپ کو، کہ جو شخص میرے روزے کی ایک مرتبہ زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ شفاعت واجب ہو جائے گی۔ صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا، عرض کرنے لگے ایک صحابی رسول کھڑے ہو کر، یا رسول اللہ فدا کا امی بابی، ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پر نچھا پڑے۔ یا رسول اللہ دنیا کے اندر لوگ غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو مدینہ نہیں آ سکتے، یا رسول اللہ کیا ان پر آپ کی شفاعت واجب نہیں ہوگی؟ آپ کریم آقا کا جواب سنیں، مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، جس پر اتنا پیسہ نہیں جو مدینہ پر آ سکے، تو جس جگہ ہو جہاں پر ہو وہیں سے مجھ پر درود و سلام پڑھتا رہے، اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اور دلائل پیش کروں کیا؟ یہیں پر رک جائے گی، بات ختم ہو جائے گی۔ اگر کہو تو اور دلائل پیش کر دوں گا میں انشاءاللہ۔ اور سنیں، بات اور سنیں، اگر اپنے امام پر کبھی انگلی اٹھانے کی کوشش کی، یہ امام کو بھی بڑا آسان سمجھ رکھا ہے نا کہ امام کے اوپر انگلی یوں اٹھا دی، گھر میں چوہے اذان دے رہے ہیں، گھر میں بیٹا سن نہیں رہا، وہ چلا امام پر انگلی اٹھانے کے لیے، تو جانتا نہیں ہے کہ امام ہے کیا چیز؟ یہ میرے مصطفیٰ کی وراثت ہے، یہ اس پر کھڑا ہو رہا ہے جس پر میرے مصطفیٰ نے کھڑے ہو کر خطبے دیے ہیں۔ حضرت ابو درداء تشریف فرماتے ہیں، آپ ایک صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں۔ میں آج یہیں پر میں نے آیت شاید کہ میں نے دوسری آیت سن لی ہے، مجھے سننا ہی الگ تھا۔ حضرت ابو درداء تشریف فرمائے، ایک صحابی رسول مدینہ المنورہ سے تشریف لے کر آپ مدینہ آئے، مکہ سے تشریف لے کر آنے کے بعد میں حضرت ابو درداء سے عرض کرتی ہیں، اے حضرت ابو درداء میں چاہتا ہوں کہ میرے نبی کے وصال کے بعد کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ مصطفیٰ کی کئی ہوئی باتیں ہم تک پہنچا دی جائیں۔ میں نہ تجارت کرنے کے لیے آیا ہوں، نہ کچھ کرنے کے لیے آیا ہوں، کیول مصطفیٰ کی باتیں سننے کے لیے آیا ہوں۔ اے میری ماں بہن ذرا تھوڑا خاموش ہو جائیں، تھوڑا خاموش ہو جائیں۔ مولانا صاحب ان کا معاملہ علامہ شیخ سعدی علیہ رحمہ کی کتاب چلتی ہے جی مولویت کے اندر، دس نظامی کے اندر گلستہ اور بوستہ، دو کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ آپ نے 30 سال سروے کیا، علامہ شیخ سعدی نے پوری دنیا کا سروے کیا 30 سال میں، یہاں تک کہ ہندوستان بھی آئے تھے یہاں، اور انہوں نے اپنا تجربہ بیان کیا اس میں۔ آپ لوگ نہیں جانتے، ہمارے پڑھا لکھا طبقہ یہ سب جانتے ہیں، سب پڑھ لکھے کتاب۔ تو اس میں آپ نے ایک بیان کیا ہے، کہا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ نے اعلان کیا کہ دنیا کے اندر جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا میں اسے اپنی آدھی سلطنت کا مالک بنا دوں گا، جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا میں اسے اپنی آدھی سلطنت کا مالک بنا دوں گا۔ اب مسلمان جھوٹ میں پیچھے ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان تو جھوٹ بولنے میں سب کا باپ نکلا۔ ہاں اب ایک سے ایک بڑا جھوٹا گیا صاحب کہ بادشاہ ہم نے کیا دیکھا کہ ہم نے آسمان کی ستارے توڑ دی، کوئی کہہ رہا ہم نے زمین کے تخت پلٹ دیے، مگر بادشاہ اس طریقے سے اپنی کرسی پر براجمان تھا، خوش نہ ہوا بیٹھا رہا۔ بادشاہ نے کہا کہ ایک شخص اور بھی تو ہے جھوٹا، اسے بھی بلا کر لایا جائے۔ اب اس کو اس کے وزراء پکڑ کے لے کر آئے، کہا تو بھی تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ نہیں بول رہا۔ کہا بادشاہ جھوٹ تو بولتا ہوں مگر تھوڑا کم بولتا ہوں۔ کہا کتنا بولتا ہے ذرا بول کے دکھا۔ کہا بادشاہ سلامت میں نے کیا دیکھا کہ 4 عورتیں بیٹھی ہیں، چاروں کی چاروں خاموش بیٹھی ہیں۔ اب اتنا سنا تو بادشاہ اپنے کرسی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا خوشی کے مارے، اور کہنے لگا، بادشاہ سے پوچھا کہ ہم نے اتنے بڑے جھوٹ بولے، آخر تو نے خوش نہیں ہوا؟ اس نے کیول اتنا سا جھوٹ بولا کہ 4 عورتیں بیٹھی ہیں، چاروں کی چاروں خاموش بیٹھی ہیں۔ بادشاہ نے کہا دنیا کا ہر جھوٹ برداشت کر سکتا ہوں، آسمان بھی ٹوٹ سکتا ہے، زمین بھی ہل سکتی ہے، مگر میں کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ 4 عورتیں بیٹھی ہیں، چاروں کی چاروں خاموش بیٹھی ہیں۔ بیٹھ نہیں سکتی، اور ان کا معمول تو یہ ہے، میں بتاؤں گا اس بات یہ ہے کہ جب چاہتی ہیں کسی کا انتقال ہو جائے، جیسے
اب جیسے کہ میرے نام یاد نہیں ادھر کے علاقے کے کہ انتقال ہوا ہے اپنا گاؤں میں. اب ٹرالی تو جاتی ہے اپنے یہاں سے ٹرالی جاتی ہے. اب ٹرالی میں 7 ٹرالی. اب یہاں سے حساب کتاب لگا لیا ہے کیا نام ہے کہ رشتے داری کون سی ہوں ہے نا. رشتے داری یہاں سے بٹھا لیا کہ کون سی رشتے داری ہے. لگے تکے کی بھی ہے پہنچ رہا ہوں. اب یہ جنازے کے سامنے مولانا فرمان پہنچی تو وہاں جا کے یہ نہیں کہ درود شریف پڑھ سکیں یا کلمہ طیبہ کا لفظ کر لیں بلکہ نہیں یہاں سے سمر کے جاتی ہے بالکل خوبصورت ہو کے اور جا کے جنازے کے سامنے کر رہی ہے. میں نہیں تیرا سوٹ کتنا مہنگا ہے, یہ تیرا سوٹ کتنا مہنگا, یہ کتنا مہنگا, سوٹوں کی باتیں کر رہی ہے وہاں کھڑے ہو کے. یعنی کہ تو آئی تھی سارے ثواب کرنے کے لیے اور کر رہی ہے سوٹوں کی باتیں. اب یہ جہاں رشتے داری جہاں کہیں بھی ہوتی وہاں پہنچا. اب اعلان لگ گیا کہ نور پور والے ٹرالی والے جتنی بھی عورتیں ہیں ٹرالی میں آگے بیٹھ جائیں. اب آگے تو جب بیٹھے جب ان کے راستے ختم ہو جب آئے یہ بات حق ہے. اگر یہ بات حق نہ ہو تو ہم سے بتائیں تم یہ بات ہے. تو ان عورتوں کا معاملہ تو یہی ہے. تو اگر میری پیاری بہنوں اگر تم آئی ہو نا یہاں پہ تو کچھ لینے کی کوشش کرو. یہ محفل میلاد ہے اس کا سب سے بڑا پہلو بتاؤں کیا ہے. اس کا ادب سب سے پہلے ضروری ہے. ادب نہ کر سکتے تو محفل سے اچھا آئیے اٹھ کے چلے جاؤ اپنے بستروں میں جا کے سو جاؤ. ادب نہیں کر سکتے تو کیونکہ جہاں مصطفیٰ اور اللہ رب العزت کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں سکون سے سمٹ کے اطمینانوں اور سارے ذہن کو وہاں پر لگا کے تب سننا چاہیے. پھر دیکھو تمہاری زندگی کیسے بدلتی ہوئی نظر آتی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابو ذر کی بارگاہ میں صحابی رسول آتے ہیں کہا کہ میں مدینہ المنورہ آیا ہوں اسی لیے تاکہ کوئی مصطفیٰ کی کئی بھی بات بتا دیں. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں اچھا سننا چاہتے ہو تو سنو. کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا والوں سنو, جب ایک طالب علم سیکھنے کی حیثیت سے جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے قدموں کے نیچے نورانی فرشتوں کے پر بچھا دیا کرتا ہے. بولے سبحان اللہ. ابھی بات یہیں پر نہ رکی, بات آگے بھی جائے گی. کہا یہی تک بات رکتی, کہا نہیں. کہا مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر کسی نے عالم سے مصافحہ کیا گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا, کسی نے عالم کی صحبت کو اختیار کیا گویا کہ اس نے میری صحبت کو اختیار کیا. اب بات یہیں پر رک گئی. اب ہم نے عالم تصور میں عرض کر لی یا رسول اللہ عالم سے مصافحہ کیا, عالم کی دلجوئی کی گویا کہ آپ کی, پھر بتائے اگر عالم کی برائی کی پھر کیا ہوگا. مصطفیٰ کے در سے آپ کی آواز آتی ہے جس نے عالم کے دل کو دکھ پہنچایا وہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. اب جس نے مصطفیٰ کو تکلیف پہنچائی بتاؤ دنیا میں کچھ بن سکتا ہے اس کا؟ کچھ نہیں بن سکتا. تو میں تم سے ہاتھ جوڑ کر بنتی کر رہا ہوں, عرض کر رہا ہوں آپ کی بارگاہ میں کہ جب تک رہو مصطفیٰ کے بن کے رہو. جب تک رہو مصطفیٰ کے بن کے رہو. آدمی آج میں یہیں پر ہو سکتا ہے کہ میں اپنا گھر نہ پکڑ پاؤں تو نہیں تو ہو سکتا اگلی سانس نہ لے پاؤں, ہو سکتا ہے کیونکہ وہ رب کی ذات ہے. جس وقت میں ہماری موت متعین کر دی گئی ہے اس وقت میں آ جائے گی ہم کو. سمجھ رہے ہو. تو کبھی عالم لوگ آپ کو یہاں پر آیا کریں, امام لوگ دعا کریں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امام کو بہت اہمیت دیا کرو, بہت اہمیت دیا کرو. ہم آگے آج کل نہیں آئیں گے کیونکہ آج بلایا آگے چلے جائیں گے تھوڑی دیر میں, مگر امام وہ ہے تمہارا. میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے سر میں درد ہے تو وہ امام کاٹنے آتا ہے, شادی ہے تمہارا نکاح امام پڑھانے آتا ہے, مر جاؤ تمہاری نماز جنازہ امام پڑھاتا ہے. امام اگر امام نماز جنازہ نہ پڑھائے تو تیرے گھر میں کوئی اتنا صلاحیت دار نہیں کہ تیرے جنازے کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکے. سمجھ رہے ہو. تو آج سے اس کریں گے نا, بولنے انشاءاللہ کہ کرنے میں زیادہ نہیں اتنی بات. بولے انشاءاللہ انشاءاللہ جب تک رہیں گے مصطفیٰ کے بن کے رہیں گے انشاءاللہ. ہاں اب مجھے بولتے ہوئے تقریباً جی 20 منٹ ہونے والے ہیں اور میں آدھے گھنٹے میں اپنی تقریر کو سمیٹوں گا. سمجھ رہے ہو. تو ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ. کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی سبحان اللہ بولنے میں؟ نہیں ہو رہی نا. اگر مصطفیٰ کا فرمان سنا دوں یہاں پہ, سنا دو مصطفیٰ کا فرمان سنا دوں سبحان اللہ میں کیسی رہے گی؟ بیٹو اور محبت سے بولو گے نا.
لو بھیا نوٹ کرنے والے نوٹ کر لو. اب بخاری شریف ہے جلد ثانیہ صفحہ نمبر 462 سطر نمبر 3456 کی حدیث پاک ہے. بے شک سبحان اللہ. وہی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. تشریف فرماتے مصطفیٰ فرماتے ہیں کسی نے اچھی بات کہی اور کسی نے اچھی بات سننے کے بعد میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا. اللہ رب العزت اس کے اعمال میں ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں دیا کرتا ہے. کتنی نیکیاں دیا کرتا ہے؟ 10. اگر 9 سبحان اللہ کے بڑھ کی گنتی کرو گے تو 9 حرف نکلیں گے. کتنے نکلیں گے؟ جب ایک کے بدلے 10 ہوئے تو 9 کے بدلے 90. گڑی تو آتی ہے تو بولے نا 90 نیکیاں تیار ہو گئی. صحابہ کا مجمع لگا ہوا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا بات اسی پر رک جاتی ہے؟ مصطفیٰ مسکرا جاتے ہیں اور جب میرے نبی مسکرا جائے تو قسمت کا ستارہ بلند ہو جایا کرتا ہے. نبی فرماتے نہیں بات اس سے بھی آگے جاتی ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بات پوچھنے کا طاقت ہے. نبی فرماتے ہیں جس نے اچھی بات سننے کے بعد میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا اللہ رب العزت اس کے اعمال میں 90 نیکیاں لکھا کرتا ہے, 90 گناہ مٹا دیا کرتا ہے, 90 درجات بلند فرما دیا کرتا ہے. نہیں ہوگی نا بخیل مت بنا کرو کبھی بھی. اور میں نے اپنے علماء سے ان سے اپنے سروں کے تاج سے سیکھا ہے. یہی لوگ بتاتے ہیں کہ جو سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کر کہہ دیتا ہے نا تو اس کے ہاتھ پر کبھی لبیک ہوتا نہیں. بولے ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ تو ہے کہ میزبان کی بھائی تم خدمت کرنا جانتے ہو. اللہ تمہیں سب کو سلامت رکھے. ہاں تمہیں آواز رکھے خوش رکھے اور تمہیں عقل سلیم ضرورت فرمائیں گے. تمہیں عرض یہ کر رہا تھا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. انسان کو مٹی سے پیدا کیا, مٹی میں ملا دیا جائے گا اور ایک دن مٹی سے ہی اٹھا لیا جائے گا. کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں بھی تو میں اس میں روشنی ڈالنی بہت ضروری ہے کیونکہ میں بھی ادھوری رہ جائے گی. تو کیا ہے انسان کے مٹی سے پیدا کیا ہے مٹی میں ملا دیا جائے گا. جب اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا ہے تو پھر ہمیں اپنے وجود پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ رب نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا ہے پھر ہم کام کیسے کر رہے ہیں. بھائی کام کیسے کر رہے ہیں جب ہمیں رب نے مٹی سے پیدا کیا ہے تو ہمیں مرنا ہے نا ایک دن. رب کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک اللہ کی طرف سے پیدا کیا گیا انسان کو اس کی طرف واپس پلٹنا ہے نا. جب کوئی بندہ مرتا ہے نا تو رب فرماتا ہے اے فرشتوں لوگوں کے یہاں پر انتقال ہوا بتاؤ کیا کہہ رہے ہیں یہ. مولا یہ تو کچھ بھی نہیں کہہ رہے, بس اتنا کہہ رہے ہیں کہ رب کی طرف سے آیا رب کی طرف کو واپس کر دیا گیا. رب کی رحمت کو جوش آتا ہے اور کہتا ہے بروز قیامت اس چیز کے گواہ رہنا کہ جب یہ بندہ آئے گا اس بندے کو جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیا جائے گا. ابھی غور و فکر کر کے تو دیکھیں ہم رب کی ذات وہ ہے. ہم نے رب سے مانگنا چھوڑ دیا اس میں زمانے میں ہم در در بھٹکتے ہیں. رب کے گھروں کو آباد کرنا بند کر دیا اس میں زمانے میں ہم جھکتے نظر آتے ہیں. رب کہتا ہے جو میرے آگے جھک جاتا ہے اس کو زمانے میں ممتاز کر دیتا ہوں. جو رب کے آگے نہیں جھکتا وہ زمانے میں برباد نشت و نابود ہو جاتا ہے. اور یار ایک بات تو یاد رکھو, ایک بار رب سے مانگ کے تو دیکھو, بس اتنی توقع کر لو مولا تو نے پیدا کیا ہم سے تجھ سے ہی لیں گے. بس بالکل ہندی میں چندے تجھ سے ہی لیں گے, تیرے علاوہ مانگیں گے نہیں کسی سے. پھر دیکھو رب تمہاری رزق میں برکتیں کیسے کرتا ہے, کیسے برکتیں کرتا ہے. مگر بشرط یہ کہ ہم نے اپنے رب کو بھلا دیا, اپنے رب کو ہم نے بھلا دیا ہے. اور یاد رکھو جب انسان مرتا ہے نا اگر اس سے پوچھ لیا جائے بتا تیری آخری خواہش کیا ہے تو پتا بندہ کیا کہتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت میرے جسم کے اندر دوبارہ روح پھونک دے تو میں دنیا کے اندر جاؤں. کہا دنیا کے اندر جائے گا پھر کیا کرے گا؟ کہا جب تلک رب زندگی دے گا تب تلک اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا. کہا کیوں؟ کہا رب نے آ جا کر نہ یہ بچے کام آتے, نہ اولاد کام آتی, نہ پیسہ کام آتا ہے. ہم نے پوچھ لیا پھر کیا کام آتا ہے؟ کہنے لگا جو رب کی عبادت کر کے جائے گا بس وہی کام آنے والا. رب کی عبادت کے علاوہ کوئی کام آنے والا نہیں ہے. رب کی عبادت کے علاوہ تو آج سے توقع کر لیں, آج سے یہ چیز کا ذہن بنا لیں مولا ہمیں تم نے پیدا کیا ہے, صبح کو اٹھیں گے پہلے تیری پوجا کریں گے. ہم تو پہلے تیری پوجا کریں گے, اس کے بعد میں اپنے کام کاج پہ جائیں گے. پھر دیکھو تمہارے کام کاج میں کتنی برکت ہے. مگر یہ ہے نا جوانی ہے تو جوانی رک رہی ہے کسی کی. اگر کسی بڈھے کے
میں بالکل صاف بات کہہ رہا ہوں، بھٹے کہ اگر کسی کے 8 لڑکے پیدا ہو جائیں، جوان ہو جائیں، تو پورے گاؤں میں اس سے لٹھ جبر نہ کسی کا بھی کی۔ ہاں وہ پھر لٹکی اپنے بیٹوں کی دعوت جماتا ہے وہ کہ ہمارے سامنے کون بول جائے گا، کوئی بولے گا تو 8 ہیں ہمارے، تو ایک ایک کر کے تو جائے گا ہی جائے گا، تیرے یہ 8 بھی جائیں گے اس شہر کے اندر کو پکڑ کے، اور جب جائیں گے نا تو منکر نکیر کے سامنے دیکھیے کتنے 8 لٹھے ہیں، یہ دھول ایسا ماریں گے 70,000 سال کے نیچے اوپر پتہ چلا جائے گا۔ ڈر کے میں لے لو سمجھ رہے ہو نہیں، ہنسنے کی بات نہیں، ہنسنے کی بات نہیں، یہ اچھا ہنسی کیوں آتی ہے، میں بتاؤں ہنسی کیوں آتی ہے، جب انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے نا، کالا پڑ جاتا ہے، تو انسان کو پھر دکھائی نہیں دیتا کیا ہو گیا آدمی، اور یہ رب نے جوانی دے دی نا، تو ابھی جوان بھی نہیں رک رہا ہے نا، اب اس کو چڑھائے پر کھڑے ہو کر ہماری ماں بہنوں کو تکنے کا کام علاوہ دوسرا کام نہیں کرتا ہے، خوب جمع کے رکھتا ہے۔ کیا سوچتے ہو کسی کی طرف کو غلط نگاہ سے دیکھ لیا تو ہماری بہن بیٹی بالکل سیف رہیں گی، ایسا کبھی گمان ہی مت کرنا، کبھی گمان مت کرنا۔ زنا ایک قرض ہے، کیا ہے زنا؟ قرض، کسی سے قرض لے لیا تو دینا پڑتا ہے نا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی کے ساتھ زنا کیا، یا تو اس کی بیٹی کے ساتھ زنا ہوگا، یا اس کی ماں کے ساتھ زنا ہوگا، یا اس کی بیوی کے ساتھ زنا ہوگا، یا اس کی بہن کے ساتھ زنا ہوگا، زانی کو اس کا قرض ادا کرنا پڑے گا۔ ہے کوئی ایسا تو جو اپنی ماں بہنوں کے ساتھ میں غلط کام کرانا سوچتا ہوگا، جب اپنی ماں بہنوں کے ساتھ میں غلط کام نہیں کرا سکتے تو پھر تمہیں کس نے حق ادا کر دیا، کس نے حق دے دیا تو دوسرے کی ماں بہنوں کو تم آنکھ نکال کر دیکھتے چلے جاؤ، کس نے دے دیا حق؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں کسی نے کسی کے ساتھ زنا کیا اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جب جہنم میں ڈالا جائے گا جب اس کو پیاس لگے گی تو اس کی شرمگاہ سے پیپ نکالی جائے گی، اور وہی پیپ اس کو پلائی جائے گی، جب اس کے منہ میں ڈالی جائے گی نیچے کا ہوٹ زمین سے مل جائے گا، اوپر کا ہوٹ پشت پہ آ جائے گا۔ کیا آسان سمجھ رکھا ہے زندگی کو ہم نے؟ بالکل آسان بنا دیا ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ جب زانی مرد عورت قبر کے اندر جاتے ہیں اس کی قبر میں 99 سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں اگر ایک ہلکا سا کیڑا کاٹ لے ڈاکٹروں کے پاس بھاگے پھرتے ہیں، 99 سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ ان کی ہیبت کتنی ہوگی، ان کی دردناک معاملہ کتنا ہوگا؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر وہ سانپ دنیا کے اندر پھونک مار دے نا پوری دنیا اس کی بدبو سے ہلاک و برباد ہو جائے گی۔ اگر کسی پہاڑ پر اگر اپنی پشت مار دے، پونچھ مار دیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر بکھر جائے گا۔ آسان سمجھ رکھا ہے زندگی جینا ہم نے؟ بس ہم کو تو چاہیے، ہم کو عیش و آرام چاہیے۔ نہیں میرے پیارے بھائی، تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا بلکہ تجھے تو اس لیے پیدا کیا ہے کہ تو جب چلے تو تجھے دیکھ کر کہیں کہ زندگی کو گزارنا ہے تو اس مصطفیٰ کے غلام کی طرح زندگی کو، مگر ہمیں آج امتیاز پیدا نہیں کر سکتا کوئی انسان کے مسلم ہے غیر مسلم ہے۔ ہمارے مسلم کو دیکھ کر داڑھی بھی اس لیے کٹاتا ہے کیونکہ اسے خوبصورت رکھنا، اس لیے کٹاتا ہے نا۔ بہت ساروں کو کہتے ہوئے سنا ہے میں نے کہ جس کی داڑھی ہوتی ہے شادی اس کی مشکل سے ہوتی ہے، بہت ساروں کو کہتے ہوئے سنا، بہت ساری ماں بہنوں کو کہتے ہوئے سنا میں نے کہ ہمیں داڑھی والے سے شادی نہیں کرنی ہے۔ بیٹی تو کیا شادی کرے گی داڑھی والے سے؟ مصطفیٰ نے جس کے حق میں لکھ دیا وہی اس کو ملتا ہے۔ تجھے نصیب ہی نہیں کہ مصطفیٰ کی سنت جس کے چہرے پر وہ تیرے سامنے آئے۔ نبی کی سنت ادا کرنا کیا ثواب ہے نا، تو سنت کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ تجھے اتنے توفیق ہی نہیں کی رب نے کہ تو اس کے چہرے کو دیکھ کے تجھے ثواب ملے، تجھے تو داڑھی ملنا چاہیے نا، اور تجھے بھی وہ فاحشہ عورت چاہیے جو زانی ہو زمانے کی۔ نہیں، آج سے یہ توبہ کرنے محفل میں آئے کہ ہمیں مرنا ہے۔ استاد کیا کرتے تھے ہمارے کہ بیٹا جس دن موت لفظ کا دور فکر کر لینا اس دن زمانے کی برائیوں سے تم یعنی کہ منحرف ہو جاؤ گے، زمانے کی برائیوں سے رک جاؤ گے۔ جس دن تم نے اس چیز پر غور و فکر کر لی کہ موت آخر موت ہے کیا، جب کریم آقا علیہ السلام کی روح قبض کی جا رہی تھی، حضرت ملک الموت جب آئے
جب روح قبض کی میرے مصطفیٰ نے ہاتھ کو پکڑ لیا اس طریقے سے، ہاتھ کو پکڑ کر کہا تھا مصطفیٰ نے کہ جتنی تکلیف مجھے ہے اتنی تکلیف سارے میرے امتی کو دی جاتی ہے۔ کہا یا رسول اللہ جو تکلیف آپ کو ہے پوری دنیا کے اندر اس سے کم تکلیف کسی کو نہیں دی گئی، سب سے کم تکلیف آپ کی ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میری امت کو کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ گناہ گار بندہ جیسے مرتا ہے اس کی روح کو قبض ایسے کیا جاتا ہے جیسے کہ بیری کی دنیا بھی